میرے بھائی اور دوستو، جب ہم منہج سلف کی بات کرتے ہیں آج کے دور میں، بہت سارے لوگ عجیب سی شکل بناتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ منہج سلف کی کیوں بات کی جا رہی، ہمیں ادھر لے کر کے جانے کی کیوں کوشش کی جا رہی. حالانکہ جو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر ان باتوں پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سلف کا منہج کیا ہے. اور یہاں پر میں اور دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ منہج سلف جو ہے وہ ہماری اپنی رائے نہیں ہے، وہ ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے، وہ ہماری اپنی بات نہیں ہے. ہم منہج سلف کی اتباع کی جو بات کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. خود اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں ان کی طرف آنے کا حکم دیا. اسی طرح سے جو سلف تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو بھی پتہ تھا، تابعین تبع تابعین تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ منہج سلف سب سے زیادہ اہم اور ضروری. آئیے چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن کریم سے دو دلیلیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ، یعنی صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے لوگ، اگر ایمان لے کر کے آئے ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے اے صحابہ تم ایمان رکھتے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً یہ ہدایت پر ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس کے منہج کی پیروی کرنے کو کہا؟ گزرے ہوئے صحابہ کرام کی. یہی تو سلف ہیں کہ آپ ان کے منہج کی پیروی کیجیے. ان کے منہج کی پیروی ہی اہم ہے. اگر لوگ ایمان لائیں گے ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے صحابہ کرام کا ایمان تھا، فقد اہتدوا، تو یہ ایمان قابل قبول ہے، تب یہ لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اسی آیت پر اگر آپ غور کریں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. لوگ بولتے ہیں نا اختلاف کیوں ہوا ہے، آپ اس آیت کو پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی اس آیت کو. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اعراض کریں گے، یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑیں گے، اس طرح سے ایمان نہیں لائیں گے جس طرح سے صحابہ کرام نے ایمان رکھا، تو لوگ اختلاف میں پڑ جائیں گے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لوگوں کے اندر اختلاف ہو جائے گا، مسلک الگ ہو جائیں گے، کتابیں الگ ہو جائیں گی، باتیں الگ ہو جائیں گی، علماء الگ ہو جائیں گے، مسجدیں الگ ہو جائیں گی، مدرسے الگ ہو جائیں گے، تنظیمیں الگ ہو جائیں گی، ساری چیزیں الگ ہو جائیں گی. کیوں؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر صحابہ کرام کے راستے کی اتباع نہیں کریں گے، تو صحابہ کرام کے منہج کی پیروی نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لوگ اختلاف میں پڑ جائیں. اختلاف اسی وجہ سے ہوتا ہے، یہیں پر آ کر کے ہوتا ہے. منہج سلف کو نہ اپنانے کی بنا پر لوگ مختلف ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین ان سب کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بھی اختلاف ہو جائے، ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو حق پر غالب رہے گی. حق اس کی پہچان رہے گی، حق اس کا شعار ہوگی، حق اس کی علامت ہوگی. ایک جماعت ہمیشہ اس پر قائم اور دائم رہے گی، اور وہ قیامت تک رہیں گی. جو ان کے ساتھ آیا اس نے اپنا فائدہ کیا، جو ان سے الگ ہوا، جو ان کی مدد کو چھوڑا، وہ کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. الحمدللہ آج بھی وہ جماعت موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اختلاف ہی اختلاف ہے. اگر آپ صحیح طور پر کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 115 کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسری دلیل منہج سلف کی اتباع کے بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت آنے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے راستے کی پیروی کرتا ہے، دوسروں کے راستے کی اتباع کرتا ہے. اب مومنین کا راستہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ، اہل ایمان کا راستہ، تابعین کا راستہ، مومنین کا راستہ، تبع تابعین کا راستہ، مومنین کا راستہ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہہ کر کے منہج سلف کی اتباع کا حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام، تبع تابعین، تابعین کے منہج کو آپ دیکھو. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ ان کے راستے کی پیروی نہیں کرو گے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ جا رہا ہے ہم اس کو ادھر جانے دیں گے. گمراہ ہو رہا ہے وہ گمراہ ہوتا چلا جائے گا. اس دنیا کے اندر آپ دیکھو کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی گروپ ہیں، ہر گروپ اپنے پاس موجود دلائل کو لے کر کے خوش ہے، مطمئن ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں. ڈنکے کو چوٹ پر کہتا ہے، قسمیں کھا کھا کر کے کہتا ہے ہر شخص کہ میں ہی حق پر ہوں. یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا نا، یہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جا رہا ہے ہم اس کو ادھر جانے دیں گے. وہ اسی کو صحیح سمجھے گا، وہ اسی کو حق سمجھے گا. لیکن آخرت میں معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے.
وساعت مصیرہ، جہنم بہت برا ٹھکانہ. کیوں جہنم میں داخل کریں گے؟ کیونکہ ایک تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، پیروی نہیں کی، اور دوسرے وہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے طریق پر نہیں چلا، وہ مومنین کے راستے پر نہیں چلا. تو منہج سلف بہت ضروری ہے.